بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد گزشتہ درس کے اندر اجوف واوی کی جو گردانیں ہیں ان میں سے چند گردانوں کو ہم پڑھ رہے تھے اور ان کے اندر جو تعلیلات واقع ہوئی ہیں اس کو سمجھ رہے تھے پیچھے، اور یہ تقریباً گردانیں آسان سی ہیں۔ پیچھے جو ہے لام تاکید بان ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، یہ بھی ہو چکا تھا لیقولن۔ یہاں پر لیقولن اس میں 8واں قاعدہ جاری ہوگا کہ لیقولن اس کی اصل ہے لیقولن، لینصرن کی وزن پر تعلیل ہوئی ہے، واو کی حرکت ما قبل کو دے دی گئی، یعنی کہ واو جو کہ مضموم ہے اصل کے اعتبار سے، اور اس سے پہلے قاف ساکن ہے تو اس واو کا ضمہ ما قبل والے قاف ساکن کو دے دیا گیا ہے، اور بس لیقولن ہو گیا ہے، واو گرا نہیں ہے کیونکہ یہاں پر لام کلمہ ساکن نہیں ہے، یعنی کہ لام متحرک ہے۔ تو ان تمام گردانوں کے اندر ایک چیز جو دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام گردانوں میں قاعدہ نمبر 8 جاری ہو رہا ہے، اور قاعدہ نمبر 8 یہ ہے کہ اگر واو اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو پہلے والے ساکن کو دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ حرکت فتحہ کی ہو تو یہ واو اور یا الف سے بدل جاتے ہیں۔ اب پھر اگر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ واو جس کی حرکت کو ہم نے ما قبل کو دیا، اگر اس کے بعد کوئی اور ساکن آ رہا ہے تو یہ واو گر جاتا ہے، اور اگر اس واو کے بعد کوئی اور ساکن نہیں آ رہا ہے تو وہ واو باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی واو کی حرکت کو ما قبل کو دینے کے بعد جب ہم نے اس واو کو الف سے بدلا، یا بھی ہو اگر اس کی حرکت ما قبل کو دی اس کے بعد اس کو الف سے بدلا، تو یہ جو بدلی ہوئی الف ہے اور الف ساکن ہوا کرتی ہے، تو اس الف کے بعد اگر کوئی اور ساکن آ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس الف کو بھی گرا دیتے ہیں، اور اگر اس الف کے بعد کوئی اور ساکن نہیں آ رہا ہے تو ایسی صورت میں یہ الف باقی رہتی ہے۔ یہی خلاصہ ہے ان تمام گردانوں کا جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم کسی بھی سیگو کے لیں تو سیگو کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس کے اندر یہی بات ہمیں ملے گی۔ تو اس میں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ لام تاکید بان ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، فعل مستقبل معروف یعنی کہ فعل مضارع جس کے اندر لام تاکید شروع میں ہو اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہو تو اس کی گردان اس طرح سے کی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کے اندر یہ ساری تبدیلیاں ہوں گی، تو وہی جو ابھی باتیں میں نے بتائی ہیں وہی چیزیں یہاں پر جاری ہوں گی، اور پھر اس کا اعادہ کرنا یہاں مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں بار بار ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی آگے والی جو گردان ہے لام تاکید بان ثقیلہ در فعل مستقبل مجہول، فعل مستقبل مجہول یعنی کہ مضارع مجہول، اور کون سا مضارع مجہول ہوگا؟ اجوف واوی سے ہوگا جو باب نصر ینصرو سے آتا ہے، یعنی جیسے کہ قال یقول، تو اس سے اگر ہم مضارع مجہول کو لیں گے جو کہ ہو جائے گا یقالو، تو اس یقالو کے شروع میں ہم لام تاکید کو رکھیں اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ رکھیں، اور پھر اس کی گردان اگر ہم کریں گے تو وہ گردان کیسی ہوگی، اور اس کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی، کیا کیا تعلیلات اس کے اندر ہوں گی، اس کی شکل کیسی ہوگی، تو یہ سامنے جو ہے یہاں پر یہ والی گردان لکھی ہوئی ہے۔ اور ایک پچھلے درس میں جسے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر یہی گردانیں صرف مقصود نہیں ہیں بلکہ اس کو ذکر کرنے سے یہ مقصد ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی اور گردان آتی ہے، یعنی کہ کوئی کلمہ ہے، کوئی فعل مضارع ہے جو کہ اجوف واوی ہے، اور اجوف واوی ہے باب نصر ینصرو سے آتا ہے، اور اگر ہمیں اس کی گردان کرنی ہو شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لا کر کے، تو بالکل ہو بہو ایسے ہی کریں گے، چاہے کتنے بھی سیگے ہوں، کتنے بھی کلمات ہوں۔ تو یہ یہاں پر ایک طرح سے یہ ٹریننگ ہے، ایک تدریب ہے، ایک مشق ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے آگے دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ جی آگے والی جو گردان کہہ رہے ہیں یہاں پر لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف، یہاں پر ایک دوسری چیز کہ لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف، فعل مستقبل معروف یعنی کہ فعل مضارع معروف قال یقول سے بات جو چل رہی ہے، پیچھے دھیان میں ہونا چاہیے کہ یہ اجوف واوی کی بحث چل رہی ہے، تو فعل مستقبل معروف کیا ہوتا ہے؟ یہ فعل مضارع ہی ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع جو کہ اجوف واوی سے آتا ہو
اور باب نصر انصروں سے، جیسے کہ یقولو، قال یقولو، تو وہی چیز یہاں بھی ہوگی۔ تو دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہنا چاہیں کہ یقولو جو ہے، یقولو جو فعل مضارع ہے، اس یقولو کے شروع میں اگر ہم لام تاکید لائیں اور آخر میں نون تاکید خفیفہ لے کر کے آئیں تو اس کی گردان کیسے ہوگی؟ تو اس کی گردان یہاں پر جو انہوں نے دیا ہوا ہے اسی طرح سے ہے، یعنی کہ یہ والی جو گردان ہے۔ اور اس میں ایک بات ہمیں معلوم ہے کہ جب نون تاکید خفیفہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے فعل مضارع کے جو 14 سیغے ہیں ان تمام سیغوں میں نہیں آتا ہے، یا تمام سیغوں میں نہیں آتا، بلکہ کچھ میں آتا ہے، کچھ میں نہیں آتا ہے۔ یعنی کہ نون خفیفہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کچھ سیغوں میں وہ آتا ہے اور کچھ سیغوں میں نہیں آتا ہے۔ جن سیغوں میں نہیں آتا ہے وہ کون سے سیغے ہیں؟ وہ تثنیہ کے 4 سیغے ہیں اور جمع مؤنث کے 2 سیغے ہیں، یعنی کہ تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث حاضر، یہ 6 سیغے ہیں جن میں نون خفیفہ نہیں آتا ہے۔ باقی کے سیغوں میں نون خفیفہ آئے گا، تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ جو گردان دکھ رہی ہے لیقولن، پہلا والا جو لکھا ہوا ہے لیقولن، یہ تو غلط لکھا ہوا ہے، یہ نون پر یہاں پر تشدید نہیں ہوگا، ایسے پڑھا جائے گا لیقولن، کیونکہ یہ نون خفیفہ کی گردان یہاں پر چل رہی ہے۔ تو لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف، تو یہ نون خفیفہ کی گردان ہے، یعنی کہ فعل مستقبل معروف، یعنی کہ فعل مضارع ہے جو کہ اجوف وابی باب نصر انصروں سے ہے، اور وہ یقولو ہے، اور اس کے شروع میں لام تاکید مطلب آیا ہوا ہے اور آخر میں نون خفیفہ آیا ہوا ہے، تو اس کی گردان کیسے ہوگی؟ اس کی گردان یہاں پر دی ہوئی ہے، اور میں نے بتایا کہ 4 2 6 سیغوں میں نون خفیفہ نہیں آئے گا، تو جو بچے ہیں انہی میں یہاں پر آئے گا۔ اور پھر یہاں بھی انہوں نے کیا کرتے ہیں صاحب کتاب ایک جیسے اگر سیغے دکھتے ہیں تو اس کو بھی یہ پھر الگ سے حذف کر دیتے ہیں، تو اس طرح سے سیغے اور کم دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں سب سے پہلے لیقولن، نو یہ تشدید نہیں رہے گا، یہ نون خفیفہ ہے، تو لیقولن، لیقولن، لتقولن، 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 جی پھر سے ایک بار لیقولن، لیقولن، لتقولن، 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 لأقولن، لنقولن، تو کتنے سیغے ہو گئے؟ پہلے ایک لیقولن، ایک لیقولن جو کہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے، لیقولن دوسرا جو کہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے، لتقولن تیسرا جو کہ واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے، اس کے بعد پھر لتقولن چوتھا جو کہ واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے، اس کے بعد لتقولن پانچواں جو کہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے، اس کے بعد لتقولن چھٹا جو کہ واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہے، اس کے بعد لأقولن واحد متکلم کا سیغہ ہے، لنقولن جمع متکلم کا سیغہ ہے۔ تو اس طرح سے دیکھتے ہیں 3 3 6 7 8 سیغے ہوئے۔ یہاں پر انہوں نے کتنا دیا ہوا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 ہی دیا ہے۔ یہاں پر انہوں نے اپنے طریقے پر، ان کا جو طریقہ ہے کہ ایک جیسے سیغے جب دکھتے ہیں تو پہلی جگہ اگر وہ سیغہ آیا ہوتا ہے تو اس کو یہ ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کیا کرتے ہیں دوسری جگہوں سے اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر جو لیقولن، لیقولن، لتقولن، یہاں تک تو صحیح ہے، یہ تینوں غائب کے سیغے، لیقولن یہ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے، لیقولن یہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے، لتقولن یہ واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک آئیں گے حاضر کے سیغوں میں، تو لتقولن واحد مذکر حاضر، اس کو انہوں نے یہاں کیا ہے گرا دیا ہے، کیونکہ جو واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے لتقولن یہ اسی ایک جیسے دونوں دکھتے ہیں، تو لتقولن انہوں نے گرا دیا ہے۔ لتقولن جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے، لتقولن واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہے، لاقولن واحد متکلم، اور لنقولن جمع متکلم۔ یہ لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف، یعنی کہ فعل مضارع جس کے شروع میں لام تاکید آیا ہے اور آخر میں نون خفیفہ آیا ہوا ہے یقال یقولو سے۔ اس کے بعد کہہ رہے لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجھول، اسی قال یقولو، اسی یقولو کو اگر ہم مجھول بنائیں گے یقالو ہو جائے گا۔ اب اس یقالو پر اگر ہم شروع میں لام تاکید لائیں گے اور آخر میں نون تاکید خفیفہ لے کر کے آئیں گے تو ایسی صورت میں اس کی شکل کیسے بنے گی، اس کی گردان کیسے ہوگی؟ تو سیغے اس کے کتنے ہوں گے؟ وہی سیغے اتنے ہی ہوں گے جتنے سیغے کیا ہے پیچھے والی گردان میں تھے، یعنی کہ خفیفہ کے اتنے ہی سیغے ہوتے 3 3 6 7 8، مضارع کے صرف 8 سیغوں میں ہی آئے گا، اور پھر صاحب کتاب کیا ہے جو ایک جیسے سیغے دکھتے ہیں اس کو یہ الگ سے پھر گرا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں گردان کیسے ہوگی، لیقالن، یقالو ہے فعل مضارع مجھول،
اس کے شروع میں لام تاکید لایا، آخر میں نون تاکید خفیفہ، تو کیسے پڑھا جائے گا؟ لا یقالن، لا یقالن، لتقالن۔ اور اس کے بعد یہاں بھی واحد مذکر حاضر کا جو صیغہ ہے یہاں بھی اس گردان سے بھی گرا ہوا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے، لیکن تو کہیں گے لتقالن، 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 لأقالن، لنقالن۔ تو اس میں دیکھتے ہیں پہلا صیغہ جو ہے لا یقالن، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لا یقالن یہ جو دوسرا صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے۔ لتقالن تیسرا صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے۔ چوتھا صیغہ جو کہ واحد مذکر حاضر کا ہے وہ یہاں محذوف ہے، جو کہ ہے لتقالن۔ تو دونوں صیغے ایک جیسے دکھتے ہیں، واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر، اسی لیے واحد مذکر حاضر کا صیغہ صاحب کتاب نے یہاں سے گرا دیا ہے۔ اس کے بعد کہیں کہ لتقالن، یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لتقالن یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اور لأقالن واحد متکلم کا صیغہ ہے، لنقالن جمع متکلم کا صیغہ۔ اچھا، ان دونوں گردانوں میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا؟ پہلی والی جو گردان ہے یعنی کہ لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل معروف، اور دوسری گردان لام تاکید بانون خفیفہ در فعل مستقبل مجہول۔ دونوں گردانوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تعلیل کیا ہوئی ہے؟ وہی 8ویں قاعدے والی تعلیل ہوئی ہے۔ پہلا والا جو ہے اس میں کیا ہے؟ لیقولن، تو قاعدہ نمبر 8 یہاں جاری ہوا ہے، اور اسی لیقولن، اور ایسے ہی اس کے جو دوسرے اخوات ہیں یعنی کہ جو دوسرے اس کے بعد سے لکھے ہوئے ہیں ان میں بھی قاعدہ نمبر 8 جاری ہوا ہے۔ قاعدہ نمبر 8 وہی ہے کہ وا اور یا متحرک ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو، تو اس وا اور یا کی حرکت کو اس پہلے والے ساکن حرف کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر اور جو باتیں بھی میں نے بتائیں اس درس کے شروع میں وہ اس تمام ڈیٹیل یہاں بھی ہوگی۔ ایسے ہی یہ جو دوسرا والا صیغہ ہے یہاں پر جو مجہول والا صیغہ ہے لیقالن، تو یہاں پر کیا تھا؟ یہاں اس کی اصل تھی لا یقولن، لا یقولن، یہاں بھی وا متحرک ہے، ما قبل ساکن ہے، اسی لیے وا متحرک کی حرکت کو ما قبل ساکن کو دے دیا گیا ہے، اور ما قبل کا ساکن کو دینے کے بعد پھر وا ساکن بچا اور ما قبل مفتوح ہے، اسی لیے اس کو جو ہے وا کو الف سے بدل دیا گیا تو لیقالن ہو گیا۔ اور جو ڈیٹیل میں نے بتائی ہے وہی ڈیٹیل یہاں بھی تقریباً تمام رہیں گی، کوئی نئی چیز اس میں نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان چاروں گردانوں میں بھی کوئی تغیر سوائے مضارع کے تغیر کے نہیں ہوا ہے، یعنی کہ یہ جو دو گردانیں دکھ رہی ہیں اور اس سے پہلے جو دو گردانیں ہیں ان تمام گردانوں میں جو ہے کوئی بھی تغیر نہیں ہوا ہے مضارع کے تغیر کے علاوہ۔ مضارع کے تغیر سے مراد یہ کیا لے رہے ہیں؟ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں وہی قاعدہ نمبر 8 جو جاری ہوتا ہے تقریباً یقولوں میں جو جاری ہوتا ہے ہر جگہ، وہی چیز یہ یہاں پر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے قال یقولو سے امر حاضر کا جو صیغہ آئے گا، امر حاضر کی گردان کیسے آئے گی؟ قال یقولو سے اگر ہم کرنا چاہیں تو قال یقولو سے اگر ہم امر حاضر کی گردان کرنا چاہیں تو یہ گردان آئے گی، قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا۔ یہاں 6 صیغے ہوتے ہیں امر حاضر کے، یہاں انہوں نے صرف 5 لکھے ہوئے ہیں، اور 5 اس لیے لکھے ہوئے ہیں کہ یہاں پر جو قولی کے بعد جو ہے ایک اور ہے قولا، جو کہ تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، لیکن اس کو صاحب کتاب نے حذف کر دیا ہے مجرد تخفیف کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ صیغہ مطلوب ہے، یہاں پر مراد ہے، یہاں پر مانا جائے گا، سمجھا جائے گا، بس لفظاً وہ موجود نہیں ہے، مانن وہ موجود ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر گردان کرنی ہے تو پورے 6 صیغوں کی گردان کرنی چاہیے اور 6 صیغوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کو لکھ دینا چاہیے، اس سے زیادہ بہتر ہوتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قل، قولا، قولو، قولی، قولا، قلنا، یہ گردان ہے کس سے؟ قال یقولو سے، یعنی کہ کوئی بھی فعل اجوف، کوئی بھی فعل معطل جو کہ اجوف واوی ہے اور وہ باب نصرہ ینصرو سے آتا ہے، تو اس کے امر کی گردان، اس کا جو امر حاضر کا صیغہ ہوگا اس کی گردان بالکل اسی طرز پر کی جائے گی، چاہے یہ فعل ہو چاہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا فعل ہو۔ تو اس کے بعد یہاں پر پھر نیچے یہ بتائیں گے کہ جو ہے یہ جو قل ہے اس میں یہ بنا کیسے ہے، تو امر حاضر بنانے کا جو قاعدہ ہے پھر وہاں اس کو ایک بار دماغ میں رکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد یہاں کچھ تھوڑا سا اختلاف ہے کہ قل کیسے بنا ہے، بس وہ ظاہری اختلاف ہے، کوئی بہت ہی دقیق اختلاف نہیں ہے، تو یہاں تھوڑا سا اختلاف ذکر کریں گے کہ قل بنا کیسے ہے۔
تو پہلے میں اس کو عبارت کو پڑھتا ہوں. یہاں پر کہہ رہے ہیں قل اصل میں تقولو تھا، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد پہلا حرف متحرک آخر میں وقف کر دیا، واو التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، قل ہو گیا. یہ ایک بات کہی گئی ہے قل کے بارے میں کہ قل کی اصل کیا ہے. تو قل کی اصل جو امر حاضر کے جو سیگے بنتے ہیں یہ مذکر حاضر کے جو سیگے ہیں ان سے بنائے جاتے ہیں. تو قل یہ واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے، تو یہ کس سے بنے گا؟ مضارع جو ہے یعنی کہ مضارع کا جو واحد مذکر حاضر کا سیگا ہے اس سے بنے گا. تو مضارع کا واحد مذکر حاضر کا سیگا کیا آئے گا؟ تقولو. تقولو آئے گا. تقولو سے اگر ہمیں بنانا ہے امر حاضر معروف تو کیسے بنائیں گے؟ قاعدہ امر حاضر بنانے کا پیچھے جیسے ہم جب آ چکی ہے بات کہ سب سے پہلے علامت مضارع کو گرائیں گے. تو امر حاضر بناتے وقت سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے کہ علامت مضارع کو گرایا جاتا ہے. علامت مضارع کو گرانے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ جو اگلا حرف آ رہا ہے وہ متحرک ہے کہ ساکن ہے. اگر متحرک ہے تو ایسی صورت میں اس میں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، بس آخری والے حرف کو اگر وہ حرف صحیح ہے تو ساکن کر دیا جائے گا، اور اگر حرف معطل ہے، اگر آخر میں حرف علت ہے تو حرف علت گر جائے گا، اور اگر آخر میں نون اعرابی ہے تو نون اعرابی گر جائے گا. یہ امر بنانے کا ایک مطلب اس کا جو ہے ایک حصہ ہے، مطلب اس قاعدے کا ایک حصہ ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قل اصل میں تقولو تھا، یعنی کہ فعل مضارع جو ہے اس کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا تقولو. تو قل اصل میں تقولو تھا، علامت مضارع حذف کرنے کے بعد، یعنی کہ اس سے جب ہم نے کیا ہے تقولو میں جو ہے تا کو جب ہم نے کیا ہے گرا دیا، تو کہہ رہے ہیں کہ حذف کرنے کے بعد پہلا حرف متحرک، تو تا کو گرانے کے بعد قاف متحرک ہے، یعنی کہ تا کو گرایا تو قاف پہلا حرف ہو گیا، اور یہ قاف کیا ہے یہاں پر متحرک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ متحرک ہے تو آخر میں وقف کر دیا، یعنی کہ آخری والے حرف کو ساکن کر دیا. یہ جو آخری والا حرف ہے لام، اس کو ساکن کر دیا. تو اب کیا ہوا یہاں پر؟ التقاء ساکنین ہوا، ساکن کر دیا. تو اب یہاں پر جو ہے یہ واو پہلے ہی سے ساکن ہے، اور یہاں پر لام اس کو بھی ہم نے ساکن کیا امر بناتے وقت. تو کہہ رہے ہیں کہ واو التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا. تو یہ جو واو تھا یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گیا، تو کیا ہو گیا؟ قل ہو گیا. واضح ہے؟ مجھے سمجھ میں آ گیا؟ واضح، پیچھے پہلی باتیں آ چکی ہیں. اچھا آگے والی بات پڑھتے ہیں. دوسری بات جو اس میں کہی گئی ہے، کہتے ہیں کہ اور بعض لوگ امر کو اصل سے بناتے ہیں تو اقول ہوتا ہے، پھر واو کی حرکت ماقبل کو دے کر واو کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر کے حمزہ وصل کو ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں. امر کے دوسرے سیگوں کو اسی طرح قیاس کرنا چاہیے. امر باللام اور نہیں کے سیگے نفی جہت بلم کے سیگوں کی طرح ہیں کہ ان میں محل جزم میں واو اور الف گر گئے ہیں اور بس، جیسے لے یا قل اور لے یو قل، لا تقل اور لا تقل، اور اسی پر قیاس کرو. امر و نہیں بانون ثقیلہ و خفیفہ میں واو اور الف جو مواقع جزم میں گر گئے تھے ماقبل متحرک ہو جانے کی وجہ سے واپس آ گئے. کافی لمبی بات انہوں نے یہاں پر کہی ہوئی ہے. تو یہاں پر جو میں نے بتایا کہ قل کے بارے میں دو طرح کی رائے ہیں. بات آگے ساری باتوں کو ہم سمجھیں گے پھر پڑھیں گے، ابھی ٹائم ہو رہا ہے، بس مختصراً جان لیتے. دوسری رائے جو ہے، تو پہلی رائے جو وہی بات آئی ابھی کہ قل کو تقولو سے بنایا گیا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قل تقولو سے نہیں بنا ہے بلکہ قل تقولو کی جو اصل ہے اس سے بنا ہے. یعنی کہ قل جو ہے، جیسے کہ تقولو کی اصل کیا ہے؟ تقولو، تو تقولو سے امر بنا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اقبل ہو جائے گا. جیسے کہ تنصرو سے امر ہم جب بناتے ہیں تو انصر بنتا ہے. تو یہاں پر کیا کیا گیا ہے کہ تقولو جو ہے تقولو سے اقبل بنا ہے امر، بالکل اصل کا اعتبار کرتے ہوئے، اور اب جو ہے
یہاں پر جو ہے اس میں جو اب یہاں پر جو ہے اس میں پھر تعلیل ہوئی ہے قاعدے کے اعتبار سے. پھر پڑھتے ہیں اگلے درس میں.